بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ العظیم۔ ایک رات ہے جو کہ انشاءاللہ قریب آئے گی کچھ دنوں بعد، ہم کہتے ہیں شب بارات۔ ٹھیک ہے، ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے نا، شعبان، اس کی 15ویں شب کی رات، 15 شعبان کی رات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب بارات۔ سمجھ آ گئی؟ اس رات غالباً 2 فروری کو آتا ہے یا 3 فروری کو آتا ہے، یہ ایک رات ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پھر پہلے سے اگر ہم اس کی فضیلت بتا دیں تو ہم اس رات میں عبادت کرنے کا پھر ایک شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے نا۔ بارات، پہلے بارات کسے کہتے ہیں؟ بارات مطلب نجات کو کہتے ہیں، نجات کسے کہتے ہیں؟ نجات یا خلاصی۔ براءت، میں آپ سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں آپ سے نجات کا اعلان کرتا ہوں، ادھر دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ برات۔ کون سی شب منایا جاتا ہے؟ 15 شعبان کی شب۔ اس رات کے کچھ خاص فائدہ ہیں، کچھ خاص پوائنٹس ہیں، وہ اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کو پتہ ہے۔ اس رات ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ تقدیر لکھ دی جاتی ہے، تقدیریں لکھیں، پوری سال کی تقدیر اس رات لکھی جاتی ہے کہ فلاں پورے سال میں کتنا رزق آئے گا۔ اگر کوئی مثال کے طور پر جس کی وفات ہو رہی وہ اسی رات لکھی دی جاتی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کے رزق میں کتنی برکت آئے گی، یہ کیا کھائے گا، کیا اس کی موت کس ٹائم ہوگی۔ تو یہ تقدیر ہر شخص، ہر انسان کی اس رات فیوچر پلاننگ اللہ پاک فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ سمجھ آئے گی اس بات کی؟ سمجھ آئے گی نا؟ اس رات کیا ہوتی ہے، پوری سال کی جو فیوچر پلاننگ ہوتی ہے وہ اللہ پاک فرشتوں کو حوالے کر دی کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، فلاں کو اتنا رزق دو، فلاں کی عمر زیادہ کرو، فلاں کو اس سال موت دو، فلاں کو یہ دو۔ جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی اس سال کیا کرتے ہیں، بہترین انداز سے انجام دیتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس رات تقدیر لکھ دی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک بندہ اس رات اٹھ جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میری بات کو ذرا غور سے، تقدیر تو لکھ دی جاتی ہے، اگر یہ صفی کہ یا اللہ میرے اس سال میں برکت عطا فرما، غور کرنا، برکت عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، تو ہو سکتا ہے کہ اس رات اللہ پاک اس کی دعا قبول کر کے اس کی تقدیر کو بدل دے۔ یہ پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کریں۔ تو اس رات عبادت کرنا ضروری ہے، مسٹ ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ ہو سکتا ہے 2025 میں انسان کی رزق کم ہو، لیکن انسان جب اس رات اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتا ہے، آوزاری کرتا ہے، ہوتا ہے کہ اللہ میرے رزق کا کہتا آپ اس سال ڈیوٹی فرشتوں کو دے رہے ہیں، میرے اللہ میرے رزق کو فراخ کرے، میرے اولاد میں برکت عطا فرما، میرے زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ تو یہ بات ہے، تو یہ سے پتہ ہے کہ عبادت کرنی چاہیے۔ اب عبادت میں کیا کیا ہے؟ دعا تو مسٹ ہے، پہلے نوافل یہ پڑھیں، تلاوت کلام پاک پڑھیں، استغفار کریں، خواہ مخواہ استغفار کریں، درود شریف کی کثرت کریں، یہ کرنی چاہیے۔ یہ رات ہے تقدیر کے بدلنے والی رات ہے۔ اس رات میں آپ نوافل پڑھ لیے، ادھر دیکھیے، تلاوت کر لی، استغفار پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، تو آپ اچھے اعمال کر کے اللہ پاک اس کے بعد اگر آپ اللہ پاک سے یہ اگر دعا کریں تو کیا یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ آخری رات ہو، سحری کا ٹائم ہو، تہجد کا وقت ہو کہ جس میں اللہ پاک آسمان دنیا میں آتے ہیں، آپ نے نوافل پڑھ لی اور 15 شعبان کی رات ہو اور آپ دعا کریں، قبول نہیں ہوگی؟ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اللہ پاک قبول کرتا ہے لیکن آپ ضرور، تو یہ ہمارے بونس ہے۔ پھر یہ رات عبادت کرنے کے بعد انسان کیا کرتے ہیں؟ دن کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے۔ پھر کیا خیال ہے؟ تو ثواب کیا ہوگا؟ مسٹ ہوگا۔ تو اس دن جو دن کا روزہ وہ مستحب ہے، ثواب کا۔ تو 15 شعبان اب سب سے درخواست ہے آپ نے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لمبی راتیں ہیں، سردی پہ راتیں انسان اٹھ سکتا ہے، رات کے 4 بجے انسان اٹھ جاتا ہے، 3:30 بجے
روزے رکھنے کی نیت سے روٹے سحری کرو، یہ نوافل کرے اور اللہ پاک سے عبادت، یہ اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ پاک سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، رو رو کے مانگے، اللہ میرے رزق فراخ عطا فرما، میری مشکلات ہیں، یہ کر یہ کر، اللہ پاک سب چیز کیا کر دے گا، سب کے سب اعمال کو سیدھے راستے پر لے آئے گا۔ تو اس 15 شب ہماری ایک موقع ہے، نادر موقع ہے، اس کو کیا کرنا، ضائع نہیں کرنا چاہیے، رسومات بدعات نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات ایسے نہیں کہ جیسے کہ محفل کریں، جیسا کہ موم بتی جلائیں وغیرہ، جو آج کل لائٹ لگاتی ہیں، یہ اس رات ثابت نہیں ہے۔ پرہیز کریں، ہمارے بریلوی حضرات اکثر یہ کرتے ہیں، اس درخواست ہے کہ یہ مت کریں۔ اس رات، یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ اب محفل کی رات نہیں ہے کہ اب محفل سجاؤ، یہ عبادت کی رات ہے، اس کا کیا کرنا ہے، بخوبی آپ نے کیا کرنا ہے، صحیح طریقے سے کیا کرنا ہے، فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث سبب بننا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔